اور پھر اگر کوئی ملک ایٹمی طاقت بن جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور الحمدللہ تعالی ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہے جس کا اعلان 1998 میں کیا گیا. لگ بھگ 28 جولائی 1998 کو اس کا اظہار کیا گیا. ادھر ایٹم بم چلتا ہے، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ ممالک جو آج تک ایٹمی طاقت نہیں بن سکے، وہاں کی رہنے والی جو عوام ہے وہ خوشیاں مناتی ہے. کیوں مناتی ہے؟ کہ کم از کم ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سے ایک اسلامی ملک پاکستان بھی ہے جو ایٹمی طاقت بن چکا ہے. تو فلسطین میں بڑی خوشیاں منائی گئی. اور میں نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک جو فلسطینی بھائی ہیں نا، وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ تیر کی طرح سینے پہ لگنے والے. اب اس کے کیا ویوز تھے پاکستان کے متعلق؟ وہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا ہمیں چھوڑ دے لیکن پاکستان پہ ہمیں پھر بھی امید رہے گی کہ اگر ہماری مدد کے لیے کسی نے آنا ہے تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے. تو ان کی محبت تو اس دن سے لے کر کے آج تک ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے. اور الحمدللہ عوام پاکستان اور مسلمان جو ہے آج بھی ان کی محبت میں کھڑے ہیں اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اہل اقتدار اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، نہ جانے کون سی مجبوری ان کے آڑے آ چکی ہے کہ انہوں نے مسلمان رہنے کے لیے بھی صرف کہہ دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلمان رہنے کے لیے مسلمان کے درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے. صرف فلسطین والے نہیں، پوری دنیا میں اگر کوئی مسلمان اسے تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے اور ہمیں ادھر کو درد محسوس نہیں ہوا تو سمجھ لیں ہمارے اندر ایمان کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو خاموشی ہے نا، خاموشی جو اوپر سے ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں نا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی ہیں. ان غلامی کی زنجیروں میں یہ جکڑے جا چکے ہیں. کسی نے بڑے غضب کی بات کی تھی کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. یہ جو خاموشی ہے نا یہ غلامی کی علامت ہے. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. اللہ اکبر. اب یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیں کہ 2819 نمبر ہے. اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرمائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ رب العزت اگر کوئی نعمت عطا فرمائے تو مالک خوش اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس نعمت کے ملنے پہ اظہار کرتا ہے. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے نا تو اس کا اظہار کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَإِن قَطَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اگر کوئی نعمت کے ملنے پہ اس کی ناشکری کرے، اس کو چھپا لینا بھی اس کی ناشکری ہے.
نعمت پہ ذکر کرے گا تو شکر کرے گا، شکر کرے گا تو نعمت بڑھے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اس نعمت کو ہی چھپا لیتا ہے تو فقد کفرہ، گویا وہ اپنے مالک کی ناشکری کر رہے ہیں، اور ناشکری کریں گے تو پھر مالک اپنی نعمتیں واپس لے لیں۔ اب میں بات بڑی کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایٹمی ملک عطا کیا، ایٹمی پاور ہے یہ ملک، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ اب اس نعمت کا اظہار کرنا ہے، اور اظہار کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس نعمت کو چھپا کے بیٹھو گے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقد کفرہ، اب اس نعمت کو چھپا کے بیٹھو گے تو پھر یہ ناشکری تصور ہوگی، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک اپنی گرفت میں تمہیں لے لے اور یہ ساری طاقتیں وہ ضائع کر دیں، پھر کیا کرو گے؟ مالک نے نعمت عطا کر دی، اب اس نعمت کا اظہار کرنے کا وقت ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اب یہ چلانے کا وقت ہے۔ اور اگر پھر بھی خاموشی رہی تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پھر اس نعمت کے ملنے کی ناشکری ہو رہی ہے، اور جب ناشکری ہو جائے تو پھر مالک نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو کہیں ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، یہ ڈرنے والی بات ہے کہ یہ نعمت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے